أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ آپ سب کو عید مبارک ہماری طرف سے۔ عید کے بعد ہمارا پہلا سیشن ہے، یہ ہماری کنٹینیویشن ہے۔ تواتر سے ہم وہی بات کریں گے جو کہ ہم نے شروع کیا تھا صورت واقعہ سے۔ تو میں شیئر کرتا ہوں دوبارہ سے۔ یہ ہمارا روڈ میپ تھا جو ہم نے بنایا تھا سورہ واقعہ کی آخری آیات 57 سے لے کے 96 تک۔ اس میں ہم نے حال اور مستقبل کو ڈیفائن کیا تھا آیات کو 57 96 کے تھرو۔ لیفٹ سائڈ پہ ہم نے بیان کیا زندگی کی حقیقت، ضروریات زندگی، وہ آپ ہماری پچھلے سیشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے قرآن جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ نے ان کو نعمت دی، اور جو لوگ گمراہ ہوئے وہ المغضوب الضالین ہوئے۔ اور مرنے کے بعد، موت کے بعد پھر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اگر آپ نے کنڈیشنل فیصلہ کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا، اگر آپ نے کچھ اور کیا تو یعنی کچھ اور ہوگا۔ یعنی وہ تین چیزیں ہی ہوں گی جو کہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس سے پہلے موت آئے گی۔ تو یہ ہم کور کر چکے ہیں، لیکن آج قرآن کے بارے میں، کیونکہ قرآن کی ہی بات ہم کر رہے ہیں اور تدبر اور تفکر کی بات کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا کھینچ کے اس طرف لے جاتا ہوں قرآن کی طرف۔ پھر ہم واپس آ کے یہ آخری اس سیشن کے آخری کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے، جو کہ فیصلے ہیں اللہ کے جو اللہ نے سنا دیے ہیں۔ پہلے ہم ایک چیز آپ کے ساتھ سامنے رکھنا چاہتے ہیں تدبر کے لحاظ سے۔ تو اس کے لیے ہم ایک اگزامپل لیں گے، مثال لیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے سمجھانے کے لیے، جیسے کہ آپ لوگ یعنی کہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا اسکولوں میں کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں آپ، تو کسی بھی کتاب کو آپ لے لیں، کسی بھی سبجیکٹ میں، تو ہم سمجھانے کے لیے لے لیتے ہیں فزکس کی کتاب لے لیتے ہیں۔ تو جو بھی فزکس کی کتاب لکھنے والا مصنف یا رائٹر ہے، وہ چار چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، وہ سبجیکٹ میٹر آپ کو بتائے گا۔ پہلے وہ آپ کو سمجھائے گا نیوٹن کے لا، قانون سمجھائے گا آپ کو۔ پھر وہ آپ کو سمجھائے گا جو بھی اس نے سبجیکٹ میٹر جو اس نے سمجھانا ہے، وہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھائے گا۔ اس کا گول یہ ہے، آتھر کا، یہ بات ذہن میں رکھیں، آتھر کا گول یہ ہے کہ وہ آپ کو اس سبجیکٹ میں، جس سبجیکٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ایکسپرٹ کر دے۔ سمجھے؟ یہ اس کی انٹینشن ہے، اور یہ ہماری سسٹمیٹک لرننگ ہے کالج یونیورسٹیز کی، بلکہ اسکولوں کی بھی، کہ جو کتاب آپ نے پڑھی، جو پڑھانے والا ہے، جو آپ کو استاد ہے کہ کلاس میں، اس نے آپ کو وہ پورا اس کو سمجھانا ہے کہ نیوٹن کے لا کیا ہیں۔ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ فزکس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایگزامپل دے گا، ٹھیک ہے، اور ایگزامپل مثال بیان کرے گا، اور بڑی ڈیٹیل میں مثال دے گا آپ کو۔ تو مثال دینے کے بعد پھر وہ آپ کو ایکسرسائز دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایکسرسائز کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا، جو نمبر 4 ہو گیا۔ تو نمبر 1، آپ کو سبجیکٹ میٹر سمجھایا گیا۔ نمبر 2، آپ کو ایگزامپلز دی گئیں۔ نمبر 3، آپ کو ایکسرسائز دیا گیا، ٹائم دیا گیا کہ آپ اس کو پریکٹس کریں، آپ اس کو
انکلکیٹ اپنے اندر لے کر آئیں، اور نمبر 4 آپ کو اس نے ٹیسٹ دینا ہے، اور ٹیسٹ دینے کے بعد پھر آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو آپ صحیح کریں گے۔ تو آپ کیا ہوا کہ ان 4 سٹیپ سے جب آپ چل کے آئے اس سبجیکٹ کے اندر، تو جو رائٹر ہے اس کی انٹینشن سامنے آ گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اس سبجیکٹ کے اندر ایکسپرٹ ہو جائیں۔ قرآن کے اندر، اب ہم اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں، قرآن کے اندر اگر آپ کو تھوڑا سا اینالائز کریں اس کو، تو آپ کو سمجھ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 1400 سال سے پہلے یہ کلام جو تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ اس کی ترتیب بھی کچھ یوں ہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی منشا، ان کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس میں آپ ایکسپرٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو اگزامپلس دی گئی، اگزامپلس کے بعد پھر آپ کو کہا گیا کہ اس کو پریکٹس کرو۔ پریکٹس کرنے کے بعد بولا گیا کہ اب ہم آپ کا ٹیسٹ بھی لیں گے، اور ٹیسٹ میں آپ کی مدد بھی کریں گے کہ آپ پاس ہوں یا فیل ہوں۔ فیل ہوئے تو آپ سیکھیں گے، آپ پھر وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، توبہ کریں گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ پاس ہو گئے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کی مدد، اس کی مرسی، اس کی یہ رحمان الرحیم ہونے کی وجہ سے آپ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ اللہ کرے ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں۔ تو اس کی تھوڑی سی اگزامپلس میں قرآن کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلے سبجیکٹ میٹر ہو گیا کہ اللہ نے سمجھایا کہ ایسے کرنا ہے، یعنی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل طور پہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو کہا افلا یتدبرون القرآن، کو سمجھو، قرآن کے اوپر تدبر کرو، تفکر کرو۔ تو اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایگزامپل کے طور پہ سورہ تحریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے 4 عورتوں کی، آخری آیات ہیں 4 عورتوں کی۔ تو اس میں کہا کہ ضرب اللہ مثلا، پہلی جو اللہ نے جو اگزامپل دی ہے وہ ان کی دی ہے جو کہ جنہوں نے ڈس بلیو کیا۔ پھر میں اس چارٹ پہ آپ کو واپس لے کے جاؤں گا، پھر مارک کروں گا میں آپ کے ساتھ، اس کو بتاؤں گا کہ کہاں جا رہے ہیں اس میں۔ تو جن لوگوں نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یعنی کہ یہ مثال جو ہے ان کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا۔ اور کفر کنہوں نے کیا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ پہلی بات تو ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ 950 سال یا 1200 سال کچھ لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے ایمان نہیں لائی ان کی فیتھ پہ، اور لوط علیہ السلام کی بھی ایمان نہیں لائیں۔ تو اللہ نے یہ اگزامپل کوٹ کی، اب سمجھایا، پہلے تو سمجھا دیا کہ یہ سارا کچھ ہے، اس کے لیے تو ہم بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ سبجیکٹ میٹر پڑھا دیا۔ اب اگزامپل دی کہ انہوں نے کفر کیا، بلکہ یہ تو ہمارے نبیوں کے نیچے تھی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ان کے ہمارے بندوں کے نیچے تھیں یہ، یعنی ایک بندے کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، آپ اپنا یعنی ہر چیز شیئر کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ، اور وہ اللہ کا نبی ہے، پھر بھی آپ اس کے ایمان میں نہ آئیں تو، اور آپ پھر بھی کفر کیا آپ نے، فخانتاہما، یعنی انہوں نے خیانت کی، انہوں نے یعنی کہ ان کو یہ نہیں مانا، بلکہ جب وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو وائف تھی، جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو عموماً جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ غریب ہوتے تھے، تو ان کو وہ تاکہ ان کی شکایت جو تھی وہ اپنی قوم سے لگاتی تھی، تاکہ ان کی زندگی جو ہے مشکل بنائی جائے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی، ان کے پاس کو مہمان آتے تھے تو جا کے وہ فوراً ان کو بتاتی تھی، تاکہ وہ جو ان کا جو سلسلہ تھا LGBT آج کے زمانے میں، وہ سلسلہ ان کا چلے۔ تو لیکن خود وہ غلط کام ایسا کوئی انہوں نے نہیں کیا۔ ابن عباس کی یہ حدیث ہے
کہ رسولوں اور نبیوں کی بیویاں جو ہیں وہ فورنیکیشن یا کہ اللیگل سیکس پہ نہیں جاتی، وہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا، لیکن بلیو نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اس کے بعد اللہ نے اگزامپل دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ، کہ اگزامپل دی کس کی؟ جو فرعون کی بیوی تھی. فرعون جو ٹائرنٹ، جبار، جو کہ ظالموں میں سے تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تو بہت سپریم رب ہوں، یعنی ہم سپریم ہوں، میں بہت بڑا، اور اس زمانے کی سپر پاور. اس کی بیوی جو تھی وہ اللہ پہ ایمان لے. اتنے یعنی ماحول کا نا، ایک طرف ماحول ملا، آپ کے نبیوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے قبول نہیں کیا، اور آپ جہنم میں داخل ہوئے. ان کی یعنی کہ اپنے نبیوں کی اللہ نے کہا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اور ان لیے وہ کچھ کر ہی نہیں سکے، ان کی کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے. وہ دونوں نبی اپنی بیویوں کی سفارش کر ہی نہیں سکے کسی چیز کے بارے میں بھی. اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر ان کے ساتھ جو داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کہانی ان کی ختم ہو گئی. اب فرعون کی جو بیوی ہیں آسیہ ہیں، تو ان کا وہ اذ قالت، تو پہلی بات انہوں نے کہا، اب یہ اگزامپل ہم یہاں کوٹ کر رہے ہیں ایک شخص کی، ایک کہا کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنتی، اور رب میرے لیے جنت میں اپنے قریب ایک مکان بنا دے میرے لیے. یعنی وہ تو محل میں تو پہلے ہی رہ رہی تھیں. اس دنیا میں لوگ محل میں رہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں دنیا، یعنی کہ ان کو کیا پتا آخرت کیا چیز ہے. وہ اس دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں آخرت کے اوپر. اور وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، تو مجھے نجات دیں فرعون سے اور وہ جو کچھ وہ کرتا ہے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات دیجئے اس قوم سے جو کہ ظالموں کی قوم ہے، جو غلط کام کرتے ہیں، ان سے مجھے نجات دیجئے. تو یہ تو تھا جنہوں نے الذین آمنوا، جو بلیو کیا. ایک تو یہ. اب یہ چوتھی عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کری ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام. تو مریم علیہ السلام کو جیسے ایڈریس کیا، جیسے بلایا ہے، کہا کہ بیٹی عمران کی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہا کہ مریم جو ہے بیٹی عمران کی، ہے نا، اس نے اپنی حفاظت کی، اپنی چیسٹی کی حفاظت کی، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی. فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، اور ہم نے ان میں اپنی روح جو تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو تھی، اس کو ان میں پھونک دیا، اور کلمات، اور کنفرم کیا اللہ کے کلمات کو اور کتاب کو. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اوبیڈینٹ تھیں. ٹھیک ہے. تو اب جس ماحول میں، یعنی کہ جو مفسرین کہتے ہیں جس ماحول میں مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ ماحول جو تھا ایسے ہی تھا کہ ہر چیز فری میں تھی. یعنی کہ لوگ، کوئی کسی کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا، لوگ سیکس عام طور پہ کر رہے تھے اور ان میں کوئی شرم حیا نہیں تھی. تو یہ میں نے اگزامپل اسے بیان کر رہا ہوں اسی طرح سے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے سبجیکٹ میٹر آپ کو بتا دیا، ایک مصنف، ایک رائٹر، ایک کلام اللہ کے لحاظ سے آپ نے اس پہ تدبر کیا، آپ اس کو سمجھے، آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے اندر انکلکیٹ کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو اگزامپلز دیں. ایک اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ایک طیب درخت کی، شجر کی، سورۃ الابراہیم کے اندر. پھر اس میں پھر ایک درخت کی اگزامپل دی. ایک لفظ طیب، جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے فروٹ بے بہا ملتا ہے. اور یہ یعنی کہ اگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد بتایا کہ ایک درخت جو ہے وہ ایول درخت ہے، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے. وہ غلط الفاظ بولنے پر، یہ اس کی مثال ایک اس شجر، اس درخت کے لحاظ سے دی. سورہ ابراہیم میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اس پہ بھی انشاءاللہ کسی وقت ہم بات کریں گے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی
کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس کو آپ سمجھیں تو یہ ہوگا سبجیکٹ میٹر. پھر اس کے بعد اگزامپل، تو میں نے یہاں سے تھوڑی سی مطلب اگزامپل آپ کو ایک ریفرنس کے لیے بتائی ہے. تھوڑے سے ٹائم میں تو ہر آیات کے اوپر ایک ایک گھنٹہ چاہیے سمجھانے کے لیے. تو یہ 3 آیات میں نے بیان کی، اور بھی جگہوں پہ اللہ نے بہت ساری اگزامپلس دی ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ پریکٹس کرو اس کو، چیسٹی پریکٹس کرو. کہا کہ گرل فرینڈ نہیں رکھ سکتے آپ. اقدان سورۃ النساء میں آئے نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا اقدان کا. مطلب یہ کہ آپ لورز یا اس طرح کی چیزیں بھی نہیں رکھ سکتے لیگلی طور کے اوپر. گرل فرینڈ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. تو بہرحال تو اگزامپل دی، پھر اگزامپل کے بعد اللہ نے کہا جاؤ پریکٹس کرو. پریکٹس کے بعد بولا سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کے اندر ہی کہہ دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں، الناس لوگ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ان یقولوا آمنا، کہ میں نے کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا کہ یا وی بلیو، ہم بلیو کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ کہہ دیا انہوں نے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فرسٹ آف آل کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ان یترکو یعنی ترک، ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جائیں جو مرضی کریں. اس کے بعد کہ ہم نے تو ایمان ہے ہمارے اندر، تو وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ ٹیسٹ نہیں کیے جائیں گے. وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے بالکل. ٹھیک ہے نا. تو دوسری جگہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، پہلی الف لام میم ہے، دوسری آیت ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ تمہیں بھی ٹیسٹ کیا جائے گا. دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں سورۃ الملک میں فرمایا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے بنایا موت، کریٹ کیا، بنایا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں ٹیسٹ کر سکے اور دیکھے، ٹیسٹ کر سکے، یبلوکم تمہیں ٹیسٹ کر سکے، کم تمہیں ٹیسٹ کر سکے، ایکم احسن تم میں سے کون اچھے اعمال کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ریپیٹ کرتا ہوں، سمجھیں اس کو. ہر کتاب کا ایک اسٹرکچر ہے، اور جتنی بھی کتابیں آپ موسٹلی پڑھیں گے اس میں رائٹر جو ہے اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ یہی ہوگا. سائیکالوجی کی کتاب آپ پڑھ لیں، کیمسٹری پڑھ لیں، میڈیکل کی بک پڑھ لیں، پہلے وہ پورا ڈیفائن کریں گے، سمجھائیں گے آپ کو، پھر ایگزامپل دیں گے، ایگزامپل کے بعد ایکسرسائز ہوگی، ایکسرسائز کے بعد کیا ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ میں جب آپ غلطیاں کریں گے تو آپ سیکھیں گے. انٹینشن رائٹر کی یہ ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ میٹر کے اندر ایکسپرٹ بنا دے. ٹھیک ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی انٹینشن ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ میٹر کے اندر ایکسپرٹ بنا دے. ساری ایفرٹ آپ کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ چلیے اب میں دوبارہ اس کو لے آتا ہوں تاکہ اس کو ہم آج ریپ اپ کر دیں. تو اب ہم اس کو لے لیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اگزامپل میں سمجھایا ہے کہ جو نعمت اور ہدایت یافتہ عورتیں تھیں، یعنی وہ صرف عورتوں پہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہے انشاءاللہ. تو ہدایت یافتہ جو ہیں ان کو اللہ نے اس کیٹیگری میں رکھا. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو مر گئے ان میں سے، فَأَمَّا ان میں سے وہ جو آگے کی سب سے آگے کی طرف ہوں گے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے بوکے فلاورز پیش کیے جائیں گے، ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا ان کے لیے. ایک ڈفرنٹ سما ہوگا کیونکہ ان کا جی پی اے جو تھا وہ A+ تھا. اس کے علاوہ اور کوئی کیٹیگری نہیں ہوگی. یہ 3 کیٹیگریز یہ ہوں گی، 2 میں نے گرین میں دکھائی ہے اور ایک ریڈ میں دکھائی ہے. اور یہ دوسرے جو ہوں گے جو کہ تھوڑے سے B گریڈ کے یا C گریڈ کے کہہ لیں، وہ جو ہوں گے وہ اما، وہ جو مر گئے، فلاولا اذا بلغت الحلقوم، جو مر گئے ان میں سے وہ لوگ، اصحاب یعنی کہ وہ لوگ، وہ صاحب جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے،
ان پہ سلام پہنچایا جائے گا، ان پہ پیس پہنچائی جائے گی، ان کو اصحاب الیمین کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ ہو گیا جو ہم نے سورۃ الفاتحہ سے نعمت یافتہ، ہدایت یافتہ، اور جو ہم نے آپ کو اگزامپل دیں، یعنی کہ وہ دو عورتیں جو نوح علیہ السلام کی بیویاں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کو ہدایت ایک نبی کے نیچے آنے کے باوجود ان کو ہدایت نہ ملی، یہاں آ گئی گمراہ میں۔ اور جو ہدایت جن کو مل گئی، یعنی جو کہ آ، فرعون کی جو وائف تھیں اور مریم علیہ السلام، ان کی جو تھی، ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی، اور ہدایت آنے کے بعد وہ کس کیٹیگری میں گئی آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ تو پہلے مقربین میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو اوپر کی کیٹیگری میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اوپر کی کیٹیگری میں رکھے، منیمم یہ نیچے والی میں رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس میں ہی خوش ہو جائیں گے، ہاں۔ لیکن جو جن کو ہدایت نہیں ملی، وہ مغضوب اور الضالین ہوئے، گمراہ ہوئے، وہ جو تھے وہ اما وہ لوگ جو مر گئے، ان میں سے جو مغضوب اور ضالین تھے وہ اصحاب الشمال، وہ الٹی طرف کے لوگ ہیں، وہ جنہوں نے بلیو نہیں کیا اور جو بہت دور چلے گئے، ڈس بلیف کے اندر نہ بلیو کیا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، وہ آگ، جو تصلیت جہیم، وہ آگ میں جلیں گے، ان پہ گرم پانی ڈالا جائے گا سر کے اوپر، تو وہ عذاب کے مستحق ہو گئے، وہ جہنم کے مستحق ہو گئے۔ تو پھر جب یہ تین کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیں، پھر ایک اس کے اوپر سمجھیں کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا سٹیمپ لگا دی، ختم، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ان هذا لہو حق الیقین، یہی ایسے ہی ہوگا اور یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا بالکل ایسا ہی ہوگا، ان هذا لہو حق الیقین، ایسے ہی ہوگا اور یہی حقیقت ہے اور یہی یقین ہے۔ ٹھیک ہے، فسبح بسم ربک العظیم، سو اللہ کے نام کی عظمت کو بیان کریں۔ سبحان رب العظیم، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ تو یہ اس کے علاوہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان تینوں کیٹیگریز کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے شروع میں بیان کر دی ہیں۔ تو اگر آپ جا کے پینسل اور پیپر پکڑیں اور ان کو لکھنا شروع کریں کیا کیا بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، تو پھر آپ کو یہ یعنی ڈیٹیلز میں یہاں تو اللہ نے جلدی سے سمجھا دیا کہ ان تین کیٹیگریز میں آ جاؤ گے، مغضوب ہو تو یہاں رہو گے، ہدایت یافتہ اور نعمت ہوگی انعمت علیہم تو پھر یہاں چلے جاؤ گے۔ تو یہ آپ کی چوائس ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے۔ ڈیسیژن مستقبل قرآن ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے اندر کتنا قرآن موجود ہے، آپ نے کتنا قرآن کو سیکھا اور آپ کی زندگی کتنا قرآن پہ آئی، اور کتنا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل کیا۔ سکھانا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال کا شعر ہے اس آیت کی تفسیر میں، یعنی کہ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو ان سے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، یعنی کہ ڈٹو کاپی بن جاؤ، زیروکس کاپی بن جاؤ، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور وہ اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، یعنی غفور الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے وہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔